ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کنگ الفونس اور ملکہ کوئین امالیہ رہتے تھے۔ وہ اس بات پر بہت غمگین تھے کہ ان کے کوئی اولاد نہ تھی، لیکن آخرکار ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کا نام انہوں نے آریہ رکھا۔ ان کا غم خوشی میں بدل گیا۔ ساری سلطنت کے گھنٹے بجا کر یہ خوشخبری سنائی گئی۔ بادشاہ کنگ الفونس نے ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا جیسی پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس نے سلطنت کی 7 پریوں کو بطور خدا ماں مدعو کیا تاکہ وہ ہر ایک شہزادی آریہ کو کوئی نہ کوئی نعمت عطا کرے۔ جب غسل تعمید کی رسم ختم ہوئی تو دعوت کا آغاز ہوا۔ ہر پری کے سامنے ایک پلیٹ، چمچ، چاقو اور کانٹا رکھا گیا۔ سب کے سب خالص سونے کے تھے، لیکن افسوس، جب وہ بیٹھنے ہی والی تھی تو ایک بہت بری پری ہال میں آ گئی۔ اسے دعوت نہیں دی گئی تھی کیونکہ وہ 50 برس سے سلطنت چھوڑ کر جا چکی تھی اور آج ہی اچانک لوٹی تھی۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اس کے لیے بھی ایک پلیٹ لائی جائے، مگر سونے کی پلیٹ نہ مل سکی۔ اس بات پر بوڑھی پری ناراض ہو گئی اور بڑبڑانے لگی۔ ایک کم عمر پری جو قریب بیٹھی تھی اس کی دھمکیاں سن کر گھبرا گئی۔ اسے ڈر تھا کہ بوڑھی پری کوئی بد دعا نہ دے دے، اس لیے وہ پردے کے پیچھے جا چھپی تاکہ آخر میں دعا دے سکے اور شاید بد دعا کو کم کر سکے۔ دعوت کے اختتام پر سب پریوں نے اپنی اپنی دعائیں دیں۔ پہلی پری نے کہا، شہزادی آریہ دنیا کی سب سے حسین عورت ہوگی۔ دوسری نے کہا، اس کا مزاج فرشتے جیسا میٹھا ہوگا۔ تیسری نے کہا، اس کے ہر قول و فعل میں دلکشی ہوگی۔ چوتھی نے کہا، وہ بلبل کی طرح گائے گی۔ پانچویں نے کہا، وہ پھول کی طرح ہوا میں رقص کرے گی۔ چھٹی نے کہا، وہ ایسا سر چھیڑے گی جو زمین پر کبھی نہ سنا گیا ہو۔ پھر بوڑھی پری کی باری آئی تو اس نے غصیلے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جب شہزادی آریہ 17 برس کی ہوگی تو چرخے کی سوئی چبھنے سے مر جائے گی۔ یہ سن کر سب مہمان کانپ اٹھے، رونے لگے اور بادشاہ اور ملکہ تو سب سے زیادہ روئے۔ اسی لمحے وہ نیک دل کم عمر پری پردے کے پیچھے سے نکلی اور بولی، اے بادشاہ اور ملکہ، غم نہ کرے، میں اپنی بڑی بہن کی بددعا منسوخ نہیں کر سکتی مگر بدل ضرور سکتی ہوں۔ شہزادی واقعی چرخے کی سوئی سے زخمی ہوگی مگر وہ مرے گی نہیں، وہ سو جائے گی اور اس کی نیند 100 سال تک جاری رہے گی۔ پھر ایک بادشاہ کا بیٹا آئے گا اور اسے جگائے گا۔ یہ کہہ کر سب پریاں غائب ہو گئیں۔ بادشاہ کنگ الفونس نے بچی کو اس بدقسمتی سے بچانے کی امید میں حکم دیا کہ سلطنت کے تمام چرخے جلائے جائیں۔ حکم پر عمل ہوا مگر سب بے سود رہا۔ جب شہزادی آریہ 17 برس کی ہوئی، ایک دن بادشاہ کنگ الفونس اور ملکہ کوئین امالیہ قلعے سے باہر گئے۔ شہزادی آریہ تنہا محل میں گھومتی پھرتی اوپر ایک چھوٹے کمرے تک جا پہنچی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی چرخہ کاٹ رہی تھی۔ وہ اتنی بہری اور بوڑھی تھی کہ بادشاہ کے حکم کی خبر تک نہ ملی تھی۔ شہزادی آریہ نے پوچھا، نانی اماں، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ بوڑھی عورت بولی، میں چرخہ کاٹ رہی ہوں میری پیاری بچی۔ شہزادی آریہ بولی، اچھا، مجھے بھی سکھائیے، میں بھی دیکھوں کہ کیسے کاٹا جاتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ شہزادی آریہ نے چرخہ ہاتھ میں لیا اور سوئی انگلی میں چپ گئی۔ وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ شور مچایا گیا مگر کوئی کچھ نہ کر سکا۔ جب نیک دل پری کو خبر ملی تو وہ قلعے آ پہنچی۔ اسے معلوم تھا کہ شہزادی آریہ کو 100 برس سونا ہے، مگر وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ شہزادی آریہ اکیلی جاگنے پر خوف زدہ نہ ہو۔ اس لیے اس نے اپنے جادوئی عصا سے محل کے ہر ذی روح کو سلا دیا۔ خواجہ سرا، کنیزیں، درباری، پہرے دار، استبل کے گھوڑے، سب کوئی جھکتا ہوا ویسا ہی رہ گیا، کوئی کڑھائی کرتے کرتے سو گیا، کوئی گھوڑے سنوارتے ہوئے تھم گیا اور باورچی کھانا پکاتے پکاتے رک گیا۔
پھر بادشاہ اور ملکہ قلعہ چھوڑ کر چلے گئے اور حکم دیا کہ کوئی وہاں نہ جائے، لیکن حکم کی ضرورت ہی نہ رہی، کیونکہ قلعے کے ارد گرد اتنا گھنا جنگل اگایا کہ نہ انسان جا سکتا تھا نہ جانور۔ سوبریس میں بہت کچھ بدل گیا۔ بادشاہ کی کوئی اور اولاد نہ تھی۔ اس کی وفات کے بعد تخت کسی اور خاندان کو مل گیا۔ شہزادی ایکٹ کی کہانی بھی تقریباً بھلا دی گئی۔ ایک دن نئے بادشاہ کا شہزادہ ایلرک شکار کھیلتے کھیلتے جنگل میں پہنچا۔ اس نے اونچے برج دیکھے، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ کیا ہیں۔ آخر کار ایک بوڑھا کسان ملا جس نے کہا، حضور، میرے باپ نے بتایا تھا کہ اس جنگل میں ایک قلعہ ہے جس میں ایک شہزادی سو رہی ہے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ 100 برس بعد ایک بادشاہ کے بیٹے کے پیار سے جاگے گی۔ یہ سن کر شہزادہ ایلرک سچ جاننے کا خواہش مند ہوا۔ وہ گھنے جنگل میں کود پڑا۔ حیرت انگیز طور پر شاخیں خود راستہ دے دیتیں اور پھر پیچھے سے بند ہو جاتیں تاکہ اس کے ساتھی نہ آ سکیں۔ وہ قلعے میں داخل ہوا۔ صحن میں گھوڑے اور سپاہی مردہ جیسے پڑے تھے۔ اندر گیا تو سبھی لوگ پتھر کے مجسموں کی مانند ساکت تھے۔ آخر وہ ایک سنہری کمرے میں پہنچا جہاں ایک حسین شہزادی نرم بستر پر سو رہی تھی، جیسے ابھی ابھی نیند آئی ہو۔ شہزادہ ایلرک کانپتے ہاتھوں سے جھکا اور اس کے گال پر پیار دیا۔ یہ کہ ایک طلسم ٹوٹ گیا۔ شہزادی آریہ نے آنکھیں کھولی اور حیرانی سے بولی، کیا یہ آپ ہیں میرے شہزادے؟ میں نے آپ کا طویل انتظار کیا ہے۔ وہ دونوں اتنے خوش ہوئے کہ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس دوران قلعے میں سب جاگ اٹھے اور وہی کام کرنے لگے جو 100 سال پہلے چھوڑا تھا۔ عورتیں کڑھائی میں مشغول ہو گئیں، سپاہی سلام جھکاتے رہے، گودام کا باورچی نے کھانا پکانا پھر سے جاری کر دیا اور دسترخوان پر کھانا لگنے لگا۔ چونکہ سب بہت بھوکے تھے، اس لیے خاص کنیز نے زور سے کہا، بی بی جی، کھانا تیار ہے۔ شہزادے ایلرک نے شہزادی آریہ کا ہاتھ تھاما اور دونوں ہال میں گئے۔ اسی شام دونوں کی شادی ہو گئی۔ اگلے دن شہزادہ ایلرک اپنی دلہن کو اپنے والد کے محل لے گیا اور وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی خوشی رہنے لگے۔